تو ناظرین ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہادی کے ایک پیر میں فریکچر ہو جاتا ہے، جس سے ہادی کو ایم ٹائم پر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی خبر حیا کو ملتی ہے تو حیا بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ جب حیا ہاسپٹل جا رہی تھی تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہے ہادی کے بارے میں، اور جاتے ہوئے آنکھوں سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہادی کے ایکسیڈنٹ کو لے کر جب حیا ہاسپٹل پہنچتی ہے تو ہادی کو دیکھ کر حیا کو تھوڑا سکون آتا ہے۔ دیکھتی ہے کہ ہادی ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، جس کے پیر میں فریکچر کے علاوہ کہیں اور جگہ پر چوٹ نہیں ہے۔ تھوڑی سی حیا کو راحت ملتی ہے، کیونکہ حیا کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ہادی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہادی کو کتنی چوٹیں لگی ہے، جس سے حیا نے کچھ زیادہ ہی بڑا ایکسیڈنٹ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے، اور اس پریشانی میں وہ حمزہ کو روتے ہوئے فون لگاتی ہے اور حمزہ کو ہادی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، اور حمزہ بھی اس ایکسیڈنٹ کو بڑا ایکسیڈنٹ سمجھ کر وہ بھی فوراً اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کافی دیر سے اپنے گھر واپس آتا ہے، جس سے اس کی ماں غصہ کرتی ہے اور تھوڑا ڈانٹتی ہے کہ حمزہ کی ماں کو اب بھی لگتا ہے حیا ابھی بھی حمزہ کے دل سے نہیں نکلی ہے، جس سے حمزہ کی ماں حمزہ سے لڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حیا کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، تم کیوں اپنا وقت اس کے پیچھے خراب کر رہے ہو، اور اس وقت کو زہرا کو دینا چاہیے۔ اگر تم حیا کو بھول پاؤ گے تو زہرا کو وقت دے پاؤ گے، جس سے حمزہ کو کہتی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے کرو، کہ حیا کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرنی ہے یا زہرا کے ساتھ اپنی زندگی سنوارنی ہے، کسی میں سے ایک۔ ناظرین ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہادی کے ایک پیر میں فریکچر ہو جاتا ہے، جس سے ہادی کو ایم ٹائم پر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی خبر حیا کو ملتی ہے تو حیا بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ جب حیا ہاسپٹل جا رہی تھی تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہے ہادی کے بارے میں، اور جاتے ہوئے آنکھوں سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہادی کے ایکسیڈنٹ کو لے کر جب حیا ہاسپٹل پہنچتی ہے تو ہادی کو دیکھ کر حیا کو تھوڑا سکون آتا ہے۔ دیکھتی ہے کہ ہادی ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، جس کے پیر میں فریکچر کے علاوہ کہیں اور جگہ پر چوٹ نہیں ہے۔ تھوڑی سی حیا کو راحت ملتی ہے، کیونکہ حیا کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ہادی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہادی کو کتنی چوٹیں لگی ہے، جس سے حیا نے کچھ زیادہ ہی بڑا ایکسیڈنٹ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے، اور اس پریشانی میں وہ حمزہ کو روتے ہوئے فون لگاتی ہے اور حمزہ کو ہادی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، اور حمزہ بھی اس ایکسیڈنٹ کو بڑا ایکسیڈنٹ سمجھ کر وہ بھی فوراً اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کافی دیر سے اپنے گھر واپس آتا ہے، جس سے اس کی ماں غصہ کرتی ہے اور تھوڑا ڈانٹتی ہے کہ حمزہ کی ماں کو اب بھی لگتا ہے حیا ابھی بھی حمزہ کے دل سے نہیں نکلی ہے، جس سے حمزہ کی ماں حمزہ سے لڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حیا کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، تم کیوں اپنا وقت اس کے پیچھے خراب کر رہے ہو، اور اس وقت کو زہرا کو دینا چاہیے۔ اگر تم حیا کو بھول پاؤ گے تو زہرا کو وقت دے پاؤ گے، جس سے حمزہ کو کہتی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے کرو، کہ حیا کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرنی ہے یا زہرا کے ساتھ اپنی زندگی سنوارنی ہے، کسی میں سے ایک کو۔ ناظرین ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہادی کے ایک پیر میں فریکچر ہو جاتا ہے، جس سے ہادی کو ایم ٹائم پر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی خبر حیا کو ملتی ہے تو حیا بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ جب حیا ہاسپٹل جا رہی تھی تو بہت ٹینشن میں ہوتی ہے ہادی کے بارے میں، اور جاتے ہوئے آنکھوں سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہادی کے ایکسیڈنٹ کو لے کر جب حیا ہاسپٹل پہنچتی ہے تو ہادی کو دیکھ کر حیا کو تھوڑا سکون آتا ہے۔ دیکھتی ہے کہ ہادی ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، جس کے پیر میں فریکچر کے علاوہ کہیں اور جگہ پر چوٹ نہیں ہے۔ تھوڑی سی حیا کو راحت ملتی ہے، کیونکہ حیا کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ہادی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہادی کو کتنی چوٹیں لگی ہے، جس سے حیا نے کچھ زیادہ ہی بڑا ایکسیڈنٹ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے، اور اس پریشانی میں وہ حمزہ کو روتے ہوئے فون لگاتی ہے اور حمزہ کو ہادی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، اور حمزہ بھی اس ایکسیڈنٹ کو بڑا ایکسیڈنٹ سمجھ کر وہ بھی فوراً اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کافی دیر سے اپنے گھر واپس آتا ہے، جس سے اس کی ماں غصہ کرتی ہے اور تھوڑا ڈانٹتی ہے کہ حمزہ کی ماں کو اب بھی لگتا ہے حیا ابھی بھی حمزہ کے دل سے نہیں نکلی ہے، جس سے حمزہ کی ماں حمزہ سے لڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حیا کو بھول جاؤ، وہ تمہاری زندگی میں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، تم کیوں اپنا وقت اس کے پیچھے خراب کر رہے ہو، اور اس وقت کو زہرا کو دینا چاہیے۔ اگر تم حیا کو بھول پاؤ گے تو زہرا کو وقت دے پاؤ گے، جس سے حمزہ کو کہتی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے کرو، کہ حیا کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرنی ہے یا زہرا کے ساتھ اپنی زندگی سنوارنی ہے، کسی میں سے ایک کو چن لو۔ اب دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ جو اس چینل کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ شکریہ۔